مگر زاران خانزادہ کے چہرے پر ڈر کوئی تاثر نہ تھا۔ عریضے بھاگ کر اس کی پشت سے چپک گئی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا لمس محسوس کر کے زاران نے لب بھیجے مگر کہا کچھ نہیں۔ زوال گن نیچے کرو، مہروز خانزادہ نے بیٹے کو ڈپٹ کر کہا، مگر اس نے باپ کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تم میری دہلیز پر کھڑے ہو کر مجھ پر گن تانے ہوئے ہو، سوچ لو ڈبل کیس میں پھنس سکتے ہو۔ پہلا میرے گھر آ کر میری بیوی کو ہراس کرنا، اور دوسرا مجھ پر بندوق اٹھانے کے لیے۔ زنان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جتاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زوال خانزادہ نے پھر بھی بندوق نہیں ہٹائی تو مہروز خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس سے چھین لی اور سخت تیز بھری نگاہوں سے بیٹے کو گھور کر زنان سے مخاطب ہوا۔ تم دشمنی کو بڑھا کر اچھا نہیں کر رہے زاران خانزادہ۔ عریضے میری بھتیجی ہے اور میرے بیٹے کی مانگ ہے، بہتر ہے اسے واپس کر دو ورنہ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ مہروز خانزادہ نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، تمہارے بھائی نے میری مانگ کو واپس کیا تھا، جو میں کروں؟ جس حد تک بھی جانے جاؤ، مجھے تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ زاران نے سرد لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے تم بہروز کا بدلہ لینے کے لیے عریضے سے نکاح کیا ہے؟ مہروز خانزادہ نے غصیلے لہجے میں کہا، ایسا ہی سمجھ لو۔ زاران نے اطمینان سے کہا، مگر پیچھے کھڑی عریضے کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس لیے تو اب تک یہ غلط فہمی تھی کہ اس شخص نے آغا جان کی وجہ سے اس سے نکاح کیا تھا، مگر یہ انکشاف تو اب ہوا تھا کہ آغا جان کی نہیں بلکہ اس کے باپ کا بدلہ لینے کے لیے زاران خانزادہ نے اس سے نکاح کیا تھا۔ دکھ اور درد کے مارے بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلی اور وہ الٹے قدموں زاران خانزادہ کے پیچھے سے ہٹتی چلی گئی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ ہی کب تھا جو محسوس کرتا۔ چلو ایک ڈیل کر لیتے زاران خانزادہ، تم لڑکی رکھ لو اور اس کے نام جو جائیداد ہے وہ ہمیں دے دو، اس طرح ہمارے درمیان دشمنی نہیں رہے گی اور تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ مہروز خانزادہ نے چند پل سوچنے کے بعد کہا۔ عریضے چائستگی سے الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ مہروز خانزادہ کی بات پر اسے ان سب سے خوف محسوس ہوا، یہاں تک کہ زاران خانزادہ سے بھی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ، مگر زاران کے کچھ کہنے سے قبل ہی زوال خانزادہ تلملا اٹھا۔ ہرگز نہیں بابا جان، عریضے میری مانگ ہے، میں اسے کسی صورت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ عریضے جیسی کم سن کلی جس پر ایک عرصے سے وہ نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، اسے ایسے چھوڑ دیتا یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پاگل مت بنو، ہمیں صرف جائیداد چاہیے، لڑکیاں تمہارے لیے ہزاروں مل جائے گی۔ مہروز خانزادہ نے بیٹے کو جھڑکا، مگر اس سے پہلے باپ بیٹے کے درمیان تکرار بڑھتی۔ اسی وقت لاؤنج کے کھلے دروازے سے چند پولیس والے اندر داخل ہوئے، جن کو دیکھ کر جہاں مہروز خانزادہ اور اس کے بیٹوں کے چہروں کے رنگ اڑے، وہاں زاران کے چہرے پر استحائی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ اس کا دوست انسپکٹر شاویز صحیح وقت پر پہنچ گیا تھا۔ گرفتار کر لو ان تینوں کو، انسپکٹر شاویز نے اپنے آدمی سے کہا تو مہروز خانزادہ اور اس کے بیٹے واویلا بچانے لگے، مگر ان کے واویلا کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب کے جانے کے بعد زاران ریلیکس ہوتا وہیں صوفے پر بیٹھا تو اسے عریضے کا خیال آیا۔ نظریں گھما کر دیکھا تو وہ لاؤنج میں کہیں نہیں تھی، کہیں یہ گھر والوں کو بتا نہ دے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے میں جھانکا۔ وہ کارپیٹ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ سنو لڑکی، ایک لمحے کو خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر خشک لہجے میں پکارا تو وہ فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ گھر میں کسی کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اس کے تحکم بھرے انداز میں کہنے پر عریضے نے جلدی سے اسباب میں سر ہلایا تو وہ پلٹ کر لاؤنج میں جا بیٹھا۔ اس لڑکی کی سسکیوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی جو زاران خانزادہ کو کسی بارش کی فوار کی طرح اپنے دل پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہروز خانزادہ، تم تو مر گئے، مگر تمہارے کیے کا حساب اب ساری زندگی تمہاری بیٹی آنسو کی صورت میں دے گی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے آنکھیں مونتے اس نے سوچا، زاران، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اماں جان اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ جی اماں جان، بولے۔ وہ سعادت مندی سے کہتے ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کا ہاتھ تھام کر اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ بیٹا، شہلا کی شادی میں اس کی ساس کی بہن کو عریضے اپنے بیٹے کے لیے پسند آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اس کا رشتہ مانگا ہے، لیکن میں نے اس سے فی الحال انہیں ٹال دیا ہے، کیونکہ اتنی پیاری سعادت مند بچی کسی اور کے حوالے کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ اس کی شادی تم سے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ اماں جان نے جتنے آرام سے یہ بات کہی تھی، زاران کے اندر اس سے کئی گنا بڑھ کر طوفان اٹھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں جان؟ ایسا ممکن نہیں۔
شدت ضبط سے سرخ چہرہ لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چہرہ موڑتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم نے قسم کھائی ہے کہ ساری زندگی شادی نہ کرنے کی؟ اما جان بگڑی۔ زاران چپ ہی رہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں عریضے پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر میں پھر بھی اسے یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں اس کی شادی بلال سے کر دوں گی۔ اس کی خاموشی پر اما جان نے برہم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا، جس پر زاران خانزادہ کو تو گویا زلزلے کا جھٹکا لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پایا۔ اما جان، اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ندیم اور اس کے گھر والوں کے پاس ہے، اور ویسے بھی وہ یہاں مہمان ہے۔ آپ کو اس کے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے، اس نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اما جان کو سمجھانا چاہا، مگر وہ غصہ ہو گئی۔ مجھے تمہارے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نوید کو بلاؤ، مجھے خود اس سے بات کرنی ہے۔ بلال کے لیے مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ اما جان تو جیسے فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ زاران نے بڑی مشکل سے اپنے اٹھتے زلزلے پر قابو پایا۔ جہاں تک بلال کی بات ہے تو مجھے پکا یقین ہے کہ وہ تمہاری طرح انکار نہیں کرے گا، اما جان حتمی لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے زاران اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ ایسی کوئی سچویشن پیش آئے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، اما جان کی طرف سے خاموشی ہی رہی تو وہ کچھ پرسکون ہوا، مگر اس کا یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ وہ جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ عریضے کو منع کر دینے کے بعد گھر والوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ امروز خان زادہ کے سارے واولے مچاتے گھر آج پہنچے تھے۔ پھر تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جہاں حقیقت چھپانے پر فرقان بھائی اس پر سخت ناراض ہوئے۔ وہ اما جان غمہ غصے کی کیفیت میں مبتلا خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ زاران بری طرح پریشان تھا اور اس سے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا جو اس مصیبت کی وجہ تھی۔ دوسری طرف وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ امروز خانزادہ اور اس کے بیٹوں کو جیل سے باہر نہ آنے دے، کیونکہ یہ لوگ آغا جان کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ پھر اس کی کوشش سے جب امروز خانزادہ اور اس کے بیٹوں نے دوسرے کیسز سامنے آئے جس میں زمین کے تنازع پر انہوں نے گاؤں کے ایک آدمی کا قتل بھی کیا تھا، تو ان کی رہائی ناممکن ہو گئی، اور پھر چند پیشیوں پہ باپ بیٹوں کو عمر قید کی سزا ہوئی تو زاران نے سکون کا سانس لیا۔ اس سب میں فرقان لالا نے بھی اس کے ساتھ خاصی بھاگ دوڑ کی تھی۔ یہ مسئلہ حل ہوا تو اسے اما جان کی فکر ہوئی جو اب تک اس سے ناراض تھی اور بات نہیں کر رہی تھی، مگر اما جان کو منانے سے پہلے اس نے عریضے کو آقا جان کے پاس واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا اور کسی کو بتائے بغیر صبح سویرے عریضے کو تیار ہونے کو کہا۔ اما جان کمرے میں تھی اور اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ فرقان لالا گھر پر نہیں تھے اور باقی لوگ یہی سمجھے کہ وہ عریضے کو آقا جان سے ملوانے لے جا رہے، خود عریضے بھی یہی سوچ سمجھی تھی، اس لیے بے حد خوش تھی۔ مگر راستے میں جب وہ ندیم کے گھر پہنچ کر دیر کے لیے رکا تو باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے آغا جان کے پاس چھوڑنے جا رہا ہے، تو عریضے کا چہرہ فق ہو گیا تھا۔ دل چاہا دھاڑی مار مار کر روئے۔ اس شخص کی تمام تر نفرت، بیزاری اور برے رویے کے باوجود وہ اپنے دل کی مسند پر اسے برجمان ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ پھر راستے میں اس کی پلکیں بھیگتی رہیں۔ دوسری طرف زاران اس کے آنسوؤں سے انجان نہیں تھا، مگر غصے کے بجائے عجیب سی بے چینی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھا۔ دماغ میں رہ رہ کر ندیم کی باتیں گونج رہی تھی جو اسے اس فیصلے سے باز رکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ عریضے کو آغا جان کے پاس نہ چھوڑے بلکہ اسے قبول کر لے، مگر زاران کا دل و دماغ تو نہ تو اس لڑکی کو اپنانے پر تیار تھا اور نہ ہی چھوڑنے پر۔ طلاق دینا ان کی غیرت کے خلاف تھا۔ بھینجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ وہ بہت سختی سے اسٹیئرنگ تھامے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب عریضے کی سسکی اس کے کان میں پڑی۔ کیا مصیبت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اسے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ عریضے کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا تھا۔ ڈرتے دستے سے سر اٹھا کر بھیگی نگاہوں سے زاران خانزادہ کے سر تاثرات والے چہرے کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف خوبصورت نقوش والے چہرے کو آنسو سے تر دیکھ کر وہ ایک پل کو ایک دم اندر سے نرم پڑا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آغا جان کے پاس جا رہی ہو۔ وہ اس کے بھیگے حسین چہرے سے نظر چرا کر سامنے دیکھتے ہوئے نارمل لہجے میں بولا تھا، آپ مجھے ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں نا؟ وہ ڈرتے ڈرتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زارا نے اچانک چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس لمحے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر اس پر جو انکشاف ہوا وہ چند لمحے ساکت رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے ساتھ کی خواہش مند تھی، یہ جان کر دل کے احساسات عجیب سے ہوئے تھے۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے دشمن کی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا؟ دل میں احساسات کا آنا صرف ایک پل کے لیے تھا، اگلے ہی لمحے
وہ اسی سخت لہجے میں سرد نگاہوں سے اسے ڈھونڈتے ہوئے بولا، میرا کیا قصور ہے؟ وہ رو دی۔ زاران کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ میرے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے آنسوؤں سے میں نہیں کوئی پگھلنے والا۔ عورت ذات اور اس کے آنسوؤں سے مجھے ویسے ہی نفرت ہے، سمجھی؟ سخت تنفر بھرے لہجے میں کہتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ عریضے منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیوں کو اندر دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ شخص بہت بے رحم تھا، سینے میں تو جیسے دل ہی نہیں تھا۔ اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیے وہ بے آواز روتی رہی۔ پھر مان صحرا تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ اس شخص کے پھدریلے تاثرات پہ کوئی تبدیلی نہ آئی اور نہ ہی اس نے عریضے کی طرف نگاہ ڈالی۔ پھر مطلوبہ منزل پر پہنچ کر گاڑی جیسے ہی حویلی کے سامنے رکی، وہ بے آواز روتے ہوئے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ زاران نے ماتھے پر بل ڈالے اسے بھاگتے دیکھا اور بادل نخواستہ اس کا بیگ پکڑے اندر کی طرف بڑھا۔ سامنے سے رحمت خان آتا دکھائی دیا، جو اس حویلی کے انتظامات سنبھالتا تھا۔ زاران کو سلام کرنے کے بعد اس نے بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بتایا کہ آغا جان کی طبیعت 2 دن سے خراب ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ زاران پریشان اٹھا۔ اسی وقت عریضے بھی بدحواسی سے واپس آتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ رحمت خان کی بیوی کلثوم بھی تھی۔ مجھے آغا جان کے پاس ہاسپٹل جانا ہے، اس نے روتے ہوئے زاران سے کہا تو وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف پلٹا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مان صحرا کے اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھے جہاں آغا جان ایڈمٹ تھے۔ ڈاکٹر سے مل کر جب رپورٹ لی تو پتہ چلا کہ آغا جان کی گردے مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں، بچنے کا بالکل چانس نہیں تھا۔ عریضے نے جب رپورٹ دیکھی تو رو رو کر ہاسپٹل سر پر اٹھا لیا۔ زاران جو خود پر پریشان تھا، اسے واویلا کرتے دیکھ کر ڈانٹے بغیر نہ رہ سکا۔ آغا جان کو کھو دینے کے خیال سے دل و دماغ اور جسم کی حالت ایسی ہوئی جا رہی تھی کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی خود کو بکھرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس مشکل وقت میں سہارے کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اس لیے سرخ نمی والی آنکھیں اور بھیجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ اس نے موبائل جیب سے نکالا۔ اس وقت ذہن میں صرف 2 ہی نام آ رہے تھے، فرقان لالا اور ندیم۔ دونوں کو کال ملائی اور صورتحال سے آگاہ کیا تو کچھ گھنٹوں میں دونوں پہنچ گئے۔ فرقان لالا اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اماں جان اور فرحین بھابھی بھی تھیں۔ عریضے جو ہاسپٹل کے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی، اماں جان اور فرحین آنٹی کو دیکھ کر بھاگ کر اٹھی اور اماں جان کے گلے لگی۔ اماں جان، وہ آغا جان، انہیں بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے بے ربط لہجے میں بولتی، بھول گئی کہ وہ تو آغا جان سے اس کا رشتہ جان کر سخت ناراض تھی۔ صبر رکھو بیٹا، اللہ بہتر کرے گا، انہوں نے محبت سے کہتے اسے سینے سے لگا لیا، مگر پھر بہترین علاج اور سب کی دعا بھی آغا جان کو ٹھیک نہ کر سکیں۔ رات کے 3 بجے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عریضی تو یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ خود زاران اور فرقان کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ دکھ تو اماں جان کو بھی تھا، مگر ساتھ ہی پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ اتنے سال آغا جان سے ناراض رہ کر تعلق کیوں توڑے رکھا، مگر اب گزرا وقت واپس تو نہیں لایا جا سکتا تھا۔ آغا جان کی میت لے کر وہ سب واپس مان صحرا پہنچے تھے۔ تدفین کے بعد 2-3 دن رہ کر فرقان لالا تو واپس چلے گئے تھے کیونکہ ان کے کام کا حرج ہو رہا تھا، مگر اماں جان، زاران اور فرحین بھابھی یہیں پر تھیں۔ اماں جان اور فرحین مسلسل عرضے کی دلجوئی کر رہے تھے۔ زاران آغا جان کی زمینوں سے وہ دوسرے کاموں کو نمٹانے میں لگا ہوا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس رات 11 بجے جب وہ پراپرٹی کے معاملات کے بارے میں وکیل سے مل کر آیا تو سیدھا اماں جان کے پاس چلا آیا اور ان کو تفصیل بتانے لگا۔ وکیل سے مل کر آیا ہوں میں، آغا جان کی وصیت کے مطابق ان کی پراپرٹی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ باقی حویلی کے انتظامات رحمت خان کے حوالے کر دیے ہیں۔ حویلی ہمیشہ کے لیے کھلی رہے گی۔ یہاں پر رحمت خان اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا اور حویلی کی دیکھ بھال بھی کرے گا۔ اس نے اماں جان کو تھکے تھکے لہجے میں تفصیل سے بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، پھر ہم کل ہی یہاں سے نکلتے ہیں۔ باہر کے معاملات تم نے دیکھ لیے تو صحیح ہے، باقی حویلی کے معاملات کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو عریضے خود دیکھ لے گی، چابیاں وغیرہ میں صبح اس کے حوالے کر دوں گی۔ ابا جان نے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی کیا؟ زاران نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اماں جان نے نفی میں سر ہلایا، کس حیثیت سے ہمارے ساتھ جائے گی؟ بس آنا تم چاہتے نہیں، اور ایسے خواہ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ لوگوں کی زبانیں میں کیسے بند کروں گی؟ جوان جہاں خوبصورت لڑکی ہے، اوپر سے گھر میں جوان لڑکی بھی ہے، اس لیے تمہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ یا تو تمہیں سب کے سامنے اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا ہوگا یا پھر اسے طلاق دینی ہوگی۔ میں کوئی اور اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کرا دوں گی۔
آج رات کا وقت ہے تمہارے پاس، صبح تک فیصلہ کر کے مجھے بتا دو، میں ایسے یتیم بچے کی بددعائیں نہیں لے سکتی۔ اماں جان کا لہجہ بے لچک تھا، مزید کوئی بحث کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ زہران خان زادہ کی ساری رات جاگتی گزری۔ بہروز خان سے نفرت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو اپنانے پر دل رضامند نہیں تھا اور نہ ہی غیرت چھوڑنے کی اجازت دیتی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ نہ اسے بسائے گا اور نہ چھوڑے گا، وہ تمام عمر اس کے نام پر بیٹھی رہے گی، مگر اب اماں اور فرقان بھائی کی موجودگی میں ایسا کرنا ناممکن تھا۔ بالآخر صبح تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے جب زہرا نے وہاں تمام قدم رکھا۔ نظریں فرحین بھابھی کے ساتھ بیٹھی عریضے پر پڑی۔ اتنے دنوں بعد وہ اسے نظر آئی تھی۔ وہ سیدھا اماں جان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ناشتے کے بعد سب اپنی پیکنگ کر لیں، ہمیں نکلنا ہے، اور پھر وہاں جا کر ولیمے کے انتظامات بھی دیکھنے ہیں۔ میرا خیال ہے ولیمے کی تقریب ذرا سادہ ہی صحیح رہے گی۔ اس نے گلا کھنکار کر نارمل لہجے میں بات مکمل کی تو ٹیبل پر بیٹھے ہر شخص کے چہرے پر رونق آ گئی، خاص طور پر مونا تو خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے کیا چاچو؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر زہران کے کندھے سے آ چکی تھی۔ ہاں بھائی، اس میں انوکھی کیا بات ہے، ولیمے تو سب کے ہوتے رہتے ہیں، میرا ہوگا تو کیا ہوا؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں مسکرا کر بولا تو اماں جان اور فرحین بھابھی بھی مسکرانے لگی۔ شرم و حیا کی وجہ سے عریضے وہاں سے بیٹھنا دوبار ہو گیا تھا۔ دلکش چہرہ گلنار ہو گیا تھا، مگر وہ جو سب کے سامنے خوش باش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اس کے کوسوں قزاق بکھیرتے چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر گوارا نہ کی۔ پھر اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ سب اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ مونا اور بلال نے چھیڑ کر اس کا حشر کر دیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی چچی ہے ہماری، یار کیسے کہیں گی تمہیں چچی؟ وہ دونوں بار بار ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہے تھے اور عریضے کا چہرہ بھی بار بار شرم سے سرخ ہوتا جاتا تھا۔ ولیمے کی تقریب اگرچہ بہت بڑی نہیں تھی، مگر پھر بھی خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سرخ لباس میں وہ پور سجی عریضے بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ مونا بار بار اس کے کانوں میں زہران خانزادہ کے حوالے سے سرگوشیاں کر کے اسے شرمانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جب اسٹیج پر اسے زہران خانزادہ کے پہلو میں بٹھایا گیا تو عریضے کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا پسینے توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ سر تک اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف زہران خانزادہ کے وجیح چہرے پر بے انتہا سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ چہرے سے سنجیدگی کے علاوہ کسی قسم کے تاثر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بلال کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، وہ دھڑا دھڑ تصویریں اتار رہا تھا۔ کئی بار اس نے پوز بنانے کو بھی کہا مگر زہران انسنی کر دیتا۔ تمام رسموں کے بعد رات کے 10 بجے اسے زہران خانزادہ کے سجے سجائے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو عریضے کا دل سوکھی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ شرم و حیا کے ساتھ آنے والے لمحات کا خوف بھی تھا۔ بظاہر تو وہ نارمل لگا تھا، مگر اب نہ جانے وہ کیسا پیش آنے والا تھا۔ اس کے ساتھ پیٹ پر گھونگھٹ گرائے وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ دل کی دھڑکنے کی رفتار بڑھی اور سانس جیسے رک سا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ جو اس کے بیگ کی طرف آنے کی منتظر تھی، ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر بے اختیار سر اٹھایا اور رکی ہوئی سانس خارج کی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ لب کچلتی اس کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سب کے سامنے تو بظاہر قبول کر لیا تھا، مگر اب نہ جانے کمرے میں بھی قبولیت کی سند بخشنے والا تھا یا دھتکارنے والا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور وہ سادہ سی شرٹ ٹراؤزر میں باہر آیا۔ اس رف ہولیے میں بھی وہ بے حد اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ اسے بیگ کی طرف آتا دیکھ کر وہ جلدی سے سر جھکا کر خود میں سمٹنے لگی۔ اٹھو یہاں سے۔ اس کی سرد و سپاٹ آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی؟ وہ حیرت سے بولی۔ بہری ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا؟ اٹھو میرے بیڈ سے، وہ اکھڑا انداز سے بولا۔ آنکھوں میں سوائے اجنبیت کے کوئی تاثر نہ تھا۔ عریضے سے گھبرا کر اٹھی اور اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب وہ کلائی سے تھام کر رک گیا۔ عریضے کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ میری بات کان کھل کر سن لو، میں نے سب کے سامنے محض دکھاوے کے لیے تمہیں قبول کیا ہے، کیونکہ چھوڑنا ہمارے یہاں غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس قبولیت سے کس خوش فہمی میں مت رہنا۔ تمہارے باپ سے میں شدید نفرت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے تم سے بھی ناقابل قبول ہو میری۔ میں نے تمہیں سب کے سامنے قبول کر کے زندگی میں جگہ دی، اس کو کافی سمجھنا اور اپنی زبان بند رکھنا۔ اگر اس کمرے کی کوئی بات باہر نکلی تو وہ دن اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا۔ وہ سخت لہجے اور خونخوار تیوریوں کے ساتھ دھمکی دے رہا تھا۔ عریضے کی آنکھیں پانیوں سے لبابب بھر گئیں۔ کلائی پر زہران خانزادہ کی گرفت بہت سخت تھی۔ زہران کی نظر اس کے حسین آنکھوں میں نظر آتے آنسوؤں پر پڑی تو ایک لمحے کو جیسے عجیب سے تعصب نے آن گھیرا تھا۔ جلدی سے اس کی کلائی آزاد کرتے وہ رخ موڑ کر بیڈ کی طرف بڑھا
کہ کہیں اس کے آنسو اور قاتل روپ سے پگھل نہ جائے. جاؤ چینج کرو، الجھن ہو رہی ہے مجھے تمہارے اس حلیے سے. رخ موڑتے درشت لہجے میں اس سے کہا تو وہ آنسو بہاتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف لپکی، مگر اچانک سے لہنگا پاؤں کے نیچے آ جانے سے دھڑام سے نیچے جا گری. زران جو لیٹنے لگا تھا دھپ کی آواز پر فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھا. اسے گرا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا. دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ اسے بازو سے تھام کر اٹھاتے ہوئے برہم لہجے میں بولا. آہ! عریسی کے لبوں سے سسکی نکلی. کیا ہوا؟ زاران نے چونک کر اسے دیکھا. میرا پاؤں درد کر رہا ہے، وہ کراہتے ہوئے بولی. تو زاران نے جھک کر اسے بازو میں بھرا اور آگے بڑھ کر بیڈ پر بٹھا دیا. کون سا پاؤں دکھاؤ؟ وہ اس کے قدموں کے پاس کارپیٹ پر گھٹنا موڑ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا اور ساتھ ہی اس کا لہنگا دونوں پاؤں سے اوپر کر دیا. مہندی کی ڈیزائن سے سجے گورے گورے خوبصورت پاؤں سامنے تھے. یہ دائیں والا، عریضے نے آنسو بہاتے کہا تو وہ اس کے پاؤں کو غور سے دیکھنے لگا جو مڑاوا سے لگ رہا تھا. اگلے لمحے اس کے پاؤں کو پکڑ کر اس نے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا. عریضے کے لبوں سے بے اختیار چیخ نکلی اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بس ہو گیا ہے ٹھیک، اب رونا بند کرو. زران کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑا تھا، مگر عریضے کے رونا کم نہیں ہوا تو وہ جھنجھلا سا گیا. محترمہ، تمہارا تو ساری رات رونے کا پروگرام لگ رہا ہے، مگر مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، اس لیے برائے مہربانی اپنا یہ رونے کا شغل باتھ روم یا ڈریسنگ روم میں جا کر پورا کرو. تو بیزار لہجے میں بولا تو عریضے شرمندہ ہوتی اٹھی اور آہستگی سے چلتی ڈریسنگ روم میں آ گئی. اب تکلیف بہت ہلکی سی محسوس ہو رہی تھی. اپنے آنسوں کو صاف کرتے وہ خود کو جولری اور بھاری لباس سے آزاد کرانے لگی. کچھ دیر بعد جب چینج کر کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر سکون سے لیٹا سو رہا تھا. ایک سائڈ پر جگہ خالی تھی، مگر وہ جھجک سی گئی کہ بیڈ پر سوئی یا نہیں. کیا پتا بیڈ پر دیکھ کر کہیں بغیر بے عزتی نہ کر دیتا، اس لیے دبے قدموں آگے بڑھ کر تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی. پھر کافی دیر تک اس کے ساتھ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچتی رہی اور بالآخر صبح کے قریب نیند کی وادیوں اس کے اوپر مہربان ہو گئی. مگر ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کی سرد آواز کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر آنکھیں کھول گئی. سوکے کے پاس ہی کھڑا وہ قلشبین نگاہوں سے اسے گھورا تھا. نماز نہیں پڑھنی تم؟ بے حد سنجیدگی سے پوچھا تھا. پڑھتی ہوں. وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی. پھر اٹھ کر پڑھو، ٹائم نکلا جا رہا ہے. تہمکانہ لہجے میں کہتا وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گیا. عریضے سرہانے پر دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی. نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ پھر اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی تھی اور آنکھ لگنے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ پھر سے اٹھا دیا گیا. آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک بار پھر اس کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا. تمہارا دماغ صحیح؟ رات ختم ہو چکی ہے، سونا ہے تو بیڈ پر جا کر سو. ابھی کوئی آ گیا اور یہاں سوتا دیکھ لیا تمہیں تو رات ہی میں تمہیں وارن کر چکا ہوں. پھر بھی تم دان پیس کر کہتے آخر میں لب بھیجے تھے. عریضے گھبرا کر اٹھی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ اسے بیڈ کے بجائے کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر زران نے اس کی کلائی تھامی. وہ باہر وہ بھوکلائی تھی. اس ہولیے میں جاؤ گی؟ زران نے آبرو جھکا کر دیکھا. علیزے نے خود پر نگاہ دوڑائی. سادہ سا کاٹن کا سلوٹوں سے پر سوٹ، پونی سے نکلی بکھری اونچی لٹے، کندھوں پر جھولتا دوپٹہ. وہ تھوڑی سی بزل ہوئی. ڈھنگ کے ہولی میں باہر آؤ. وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر تحکم بھرے انداز میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا. عریضے ڈریسنگ روم کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اسی وقت مونا اور شہلا نے آ کر دھاوا بول دیا. اس کی نانا نے کرنے کے باوجود اسے اپنا خاصا تیار کر کے باہر ناشتے کی میز پر لائی. ماشاء اللہ، اماں جان کے منہ سے بے اختیار نکلا. ان کے ساتھ بیٹھا زنان جو اخبار پڑھا تھا اس نے چونک کر نظریں اٹھائی اور پھر جیسے جھٹک گیا. سبز شیفون کے کام والے پیروں کو چھوٹے فراک میں ملبوس وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ چند نموکلی میسمرائز سا ہوا تھا. چاچو پیاری لگ رہی ہے نا چچی جان؟ ساتھ بیٹھے بلال نے اس کی نگاہوں کی محفیت پر اس کی طرف جھکتے قدرے شرارت سے کہا تو وہ جھیپ کر دوبارہ سے اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتے کے دوران اس کی نگاہیں کئی بار اس ابصرہ کی طرف اٹھی تھی جنہیں محسوس کرتی عریضے کا دل بھی دھڑکتا رہا تھا. یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس کے حسن سے گھائل ہو رہا ہوں؟ وہ تو میری انتہائی قابل نفرت لوگوں بہروز اور زیناب کی بیٹی ہے، پھر میں کیسے اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں؟ تنہائی میں وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلاتا خود کو کوس رہا تھا. رات کو وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تو وہ خواہ اس پر برسنے لگا. سنو، یہ آئندہ مجھے لبھانے کے لیے سجنے سنورنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں قید کیے آنکھوں میں آنکھ سے تبش لیے تیش بھری لہجے میں کہہ رہا تھا. میں نے کیا کیا ہے؟ عریضے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. منع کیا ہوئے نا کہ میرے سامنے آنسو مت بہایا کرو. اس کے آنسو دیکھ کر وہ مزید بھڑکا. آپ ایک بہت ہی سنگدل انسان ہیں.
وہ اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑاتے بھیگے لہجے میں بولی۔ زنان کی آنکھوں میں حیرانگی در آئی۔ کیا کہا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر وہ کوئی جواب دینے کی بجائے شدت سے رونے لگی تو زنان خانزادہ فوراً نرم پڑا اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو یوں روئی جا رہی ہو؟ آواز میں جھنجھلاہٹ تھی مگر غصہ نہیں تھا۔ عریضی کلائی آزاد ہوتی اس تیزی سے کمرے سے نکلی کہ وہ اسے روک بھی نہ سکا۔ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے، کیونکہ جس طرح وہ روتے ہوئے باہر گئی تھی ممکن تھا کہ اس کی وارننگ کے باوجود اس کے رویے کے بارے میں وہ گھر والوں کو بتا سکتی تھی۔ خود پر قابو پاتے وہ بھی کمرے سے باہر آئے تو وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس کے قدم خود بخود اماں جان کی کمرے کی طرف اڑ گئے۔ توقع کے مطابق وہ وہیں تھی۔ اماں جان کے بیڈ پر ان کی گود میں اس طرح کے آنسو بہا دی۔ زنان یہی خیال رکھتے ہو تم؟ عریضے کا اسے دیکھ کر اماں جان ناراضگی سے گویا ہوں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ چور سا بن گیا۔ آریہ آغا جان کی یاد آئی تھی بچی کو۔ تم سے یہ بھی نہ ہوا کہ اس کی دلجوئی کر دو؟ اماں جان کی بات پر اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا، ورنہ اگر وہ انہیں اصل بات سے آگاہ کر دیتی تو پھر نہ جانے کیا ہوتا۔ پھر اماں جان کافی دیر تک عریضے کو بہلاتی اس کی دلجوئی کرتی رہی، جبکہ وہ لب بھیجتے سنتا رہا۔ پھر جب انہوں نے دونوں کو کمرے میں جانے کو کہا تو عریضے نے فوراً انکار کر دیا۔ میں آپ کے پاس سوں گی اماں جان، مجھے نہیں سونا ان کے ساتھ۔ عریضے چھوٹی بچی کی طرح کہتی ہوئی اماں جان سے لپٹ گئی۔ جہاں اس کے لپٹنے پر اماں جان بوکھلائیں، وہاں زنان بھی سٹ پٹایا۔ بلال اور مونا نے اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کی جو اسی وقت کمرے میں آئے تھے۔ کیا بات ہے چاچو، ایک ہی رات میں چچی کو ڈرا دیا کیا؟ بلال نے آہستہ سے زنان کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھور کر رہ گیا۔ ارے بیٹا، شادی شدہ ہو تم، جاؤ شاباش اپنے کمرے میں جا کر سو۔ اماں نے پیار سے اسے پچکارا مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلی جاؤ عریضے، دادو خراٹے لیتی ہیں، ساری رات سو نہیں پاؤ گی۔ مونا نے ہنس کر کہا۔ ہاں بالکل جیسے ٹریکٹر چل رہا ہو۔ بلال نے بھی اس کی بات کی تائید کی، جس پر اماں جان اور زنان دونوں نے انہیں گھورا مگر وہ مسکراتے رہے۔ دوسری طرف عریضے مسلسل اماں جان کے بوڑھے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ چلی جاؤ بیوقوف لڑکی، چاچو اتنے بھی خونخوار نہیں۔ کل کی رات تمہاری خیریت سے گزرے گی تو اب آئندہ آنے والی راتیں بھی خیریت سے گزریں گی۔ یہی تو وقت ہے چاچو کو اپنی عادت ڈالنے، اپنی محبت میں مبتلا کرے گا۔ جتنی شدت سے تم اپنی دادی ساس سے چپکی ہوئی ہو، اگر اتنی شدت سے اپنے کمرے میں جا کر چاچو سے چپکو تو بات بڑھ جائے گی۔ مونا اس کے کان میں گھسی سرگوشیاں کری تھی، جنہیں سنتے عریضے کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ وہ فوراً اماں جان سے الگ ہوئی اور بنا ایک لفظ کہے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ زاران اس کے پیچھے آیا تھا اور دروازہ بند کرنے کے بعد اس کی طرف جارحانہ تیوروں سے بڑھا۔ کون سا ڈرامہ؟ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عریضے کی سانس جیسے حلق میں اٹکی تھی۔ وہ گھبرا کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ وہی جو تم نے ابھی اماں جان کے کمرے میں کیا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کے قریب آیا۔ عریضے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر جا گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی زنان اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس پر جھک گیا تھا۔ عریضے خوف سے اپنی سانس رو گئی اور سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی سرد براؤن نگاہوں میں دیکھنے لگی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ اس کمرے کی کوئی بھی بات باہر نہ نکلے، پھر باہر جا کے یہ ڈرامہ کیوں رچایا؟ کیوں روئی تم اماں جان کے سامنے؟ وہ بے حد سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، میرا یقین کریں، مجھے تو صرف آغا جان یاد آ رہے تھے، اس لیے میں روئی۔ وہ تھوک نکل کر بھیگے لہجے میں اپنی صفائی دینے لگی، مگر لڑکھڑاتا لہجہ واضح کر رہا تھا کہ وہ سچ نہیں بول رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے آغا جان نہیں بلکہ زاران خانزادہ تھا۔ آج تو تمہیں چھوڑا ہوں، لیکن آئندہ اگر تم نے ایسا کوئی ڈرامہ باہر جا کے کریٹ کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے گھور کر دھمکی دیتے وہ پیچھے ہٹا تو وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ پھر جیسے ہی وہ واش روم میں گیا وہ جلدی سے بیڈ چھوڑتی صوفے پر آ کر لیٹ گئی اور سر تک کمبل تان لیا۔ کل کی نسبت آج جلدی نیند آ گئی تھی۔ صبح نماز کے وقت خود بخود ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، یقیناً جاگنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سونے کی بجائے اماں جان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ عریضے نے چائے بنا کر دی تو وہ اسے دعائیں دینے لگی۔ آہستہ آہستہ گھر کے سب لوگ بھی اٹھنے لگے۔ وہ فرین آنٹی کے ساتھ ناشتے میں ہیلپ کرانے کا سوچ کر کچن میں آئی تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کمرے میں بھیج دیا کہ شوہر کی آفس کے لیے تیاری میں ہیلپ کراؤ۔ وہ پزل ہوتی کمرے میں آئی تو وہ مرر کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ عریضے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے پاس جا کر پوچھے۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے مکمل اگنور کیے اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ کوٹ پہننے کے بعد جب کسی چیز کی تلاش میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دروازوں کو کھنگالنے لگا
تو وہ بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بڑی ہمت کر کے پوچھا تھا مگر جواب میں سخت گھوری سے نوازا گیا۔ تم سے مطلب؟ میرے کاموں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو میرے گھر والوں تک ہی محدود رکھو۔ زران کا لہجہ بے حد گرج تھا۔ عریضے کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ سر جھٹکتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں پر کال آ رہی تھی۔ شادی کے 3 مہینے ہونے والے تھے۔ زران کا رویہ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ گھر والوں کے سامنے تو وہ اس کے ساتھ نارمل انداز سے پیش آتا، مگر گھر کی تنہائی میں اور کمرے کی تنہائی میں اس کا رویہ سرد، سخت اور اکھڑا پن پہ بدل جاتا تھا۔ وہ اسے اپنا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ گھر والوں کے کہنے پر ذرا سا تیار ہو جاتی تو کمرے کی تنہائی میں وہ اس پر طنز کے تیر چلاتا کہ اسے بہکانے کے لیے وہ تیار ہوئی ہے۔ عریضے یہ سن کر شرم اور دکھ سے کٹ کر رہ جاتی تھی۔ شروع میں تو اس کی نفرت اور بے اعتنائی کے باوجود وہ اس کے نزدیک رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے تمام کام کرتی، مگر اب اس کی بھی برداشت جواب دی گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی خود کو فاصلے پر کر لیا تھا۔ اس رات سب گھر والے کھانے کی ٹیبل پر جمع تھے جب عریضے کی غیر موجودگی پر اماں جان نے اسے بلوایا۔ اماں جان، میری طبیعت ٹھیک نہیں، الٹی آ رہی ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، وہ وہاں آ کر سادگی سے بولی۔ تو اماں جان کی دور کی کزن جو انہی کی عمر کی تھی اور اماں جان سے ملنے آئی تھی کہنے لگی، ارے فریدہ، بہو کا چیک اپ کرواؤ، مجھے لگتا ہے خوشخبری ہوگی۔ اس بات پر جہاں اماں جان کے چہرے پر خوشی سے چمکنے لگی تھی وہاں عریضے کا چہرہ شرم و خفت سے سرخ ہوا تھا، کیونکہ زران بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ زران، تم کل صبح ہی اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اماں جان نے فوراً زران کو حکم دیا تو وہ لب بھیج کر خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نہیں اماں جان، ایسی کوئی بات نہیں، وہ شرمندہ ہو کر بولی، مگر اماں جان نے اس کی بات پر توجہ دیے بنا زران کو ہدایت دے رہی تھی کہ وہ کل صبح آفس جانے سے پہلے عریضے کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ وہ شرمندہ ہوتی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد زران بھی آ گیا تھا۔ کیا نیا ڈرامہ کریٹ کیا ہے تم نے؟ آتے ہی وہ کڑے تیوروں سے گویا ہوا اور عریضے کی رہی صحیح جان بھی نکال گیا۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ شرم، خفت اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ بولی۔ تمہاری نہیں تو کیا میری ہے؟ کیا ضرورت تھی وامٹنگ والی بکواس کرنے کی؟ ایسا کیا ہوا ہے جو تمہیں وامٹنگ ہو رہی ہے؟ اس کے لہجے میں صرف غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی، مگر نہ جانے کیوں عریضے کو ایسا لگا جیسے وہ کردار کے حوالے سے اس پر شک کر رہا ہے۔ آپ شک کر رہے مجھ پر؟ وہ آنسو بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے بولی۔ کیا مطلب؟ زران نے پہلے تو ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مگر پھر جب بات سمجھ میں آئی تو غصے میں اضافہ ہو گیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے بعد وہ دبوچ کر گرایا اور عریضے کو سہمی معنوں میں جان نکل گئی۔ الٹی کی وجہ سے حالت ویسی خراب تھی، کمزوری بھی ہو رہی تھی۔ اب جو اس نے جھنجھوڑا تو وہ بے جان ہوتی اس کے مضبوط بازوں میں جھول گئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ عریضے آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ زران خان زیادہ پریشان ہوتے ایک بازو سے اس کا وجود سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، فوڈ پوائزننگ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے وامٹنگ ہوئی۔ ڈاکٹر کی بات پر جہاں عریضے نے سکون کا سانس لیا وہاں اماں جان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ سب زران کے کمرے میں جمع تھے۔ اس کی بے ہوشی پر زران کو ڈاکٹر کو بلوانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر کی رخصت ہونے کے بعد جب سب گھر والے بھی کمرے سے نکل گئے تو وہ بیڈ سے اٹھنے لگی، جس پر زران نے اسے روکا۔ وہ میں اپنی جگہ پر سونے جا رہی ہوں، وہ سادگی سے بولی۔ یہیں سوئی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا، جس پر وہ اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ گھبراہٹ کی وجہ سے منہ سے نکل گیا، جس پر زران نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ کیوں، میں کھا جاؤں گا کیا آپ کو محترمہ؟ نہیں، وہ آپ مجھے پسند کرتے نہیں نہ تو اس لیے۔ وہ گڑبڑا کر بولی۔ خاموشی سے سو جاؤ، مجھے فضول کی زبان چلانا پسند نہیں۔ اس کی خاصی بدتمیزی سے کہنے پر عریضے دل میں کھول کر رہ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے صوفے پر سوتا ہوا پایا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود صوفے پر صحیح سے ایڈجسٹ نہیں ہوا تھا۔ عریضے کا دل میں بے اختیار شرمندگی ہوئی کہ اس کی وجہ سے وہ بے آرامی کی حالت میں سو رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے اس نے اسے جگایا اور کہا کہ وہ بیڈ پر جا کر سو جائے، مگر وہ جلدی اٹھنے کا عادت تھا، اس لیے سونے کے بجائے اٹھ کر نماز پڑھی اور جاگنگ کے بعد معمول کی طرح آفس چلا گیا۔ دوپہر کو عریضے اماں جان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب فرحین بھابھی نے اسے اشارے سے بلا کر کہا، زران کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، فرقان اس کے ساتھ ہے، مگر اماں جان کو فی الحال ہرگز پتہ نہ چلے۔ عریضے کا چہرہ ایک دم سفید پڑا تھا، اگرچہ فرحین بھابھی تسلی دیتی رہی کہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے،
مگر وہ خود کو رونے سے روک نہ سکی۔ شام کو فرقان بھائی زران کو گھر لے آئے تھے تو ہی اس کی جان میں جان آئی۔ چوٹیں اگرچہ بہت زیادہ گہری نہیں تھیں مگر عریضے اور اماں جان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ رات کو وہ پوری رات نہ سو سکی، بار بار اٹھ کر بیڈ پر سوئے زران کی طرف دیکھتی کہ وہ تکلیف میں تو نہیں۔ 3-4 دن ریسٹ اور ٹریٹمنٹ کے بعد وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہی دنوں سے بزنس ٹرپ کے لیے مری جانا پڑ گیا تھا۔ اماں جان نے عریضے کو بھی زبردستی اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ زران کا موڈ بے حد خراب تھا۔ جب وہ مری پہنچا تو اچانک برف باری کی وجہ سے راستے بند ہونے لگے تھے اور ہوٹلز میں گیسٹ ہاؤسز میں جگہ ملنی مشکل ہونے لگی۔ زران کو اپنے جس گیسٹ ہاؤس میں جا کر ٹھہرنا تھا وہاں راستہ بند ہونے کی وجہ سے جانا ناممکن ہو گیا تو مجبوراً ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لینا پڑ گیا۔ مگر کمرہ بے حد چھوٹا سا تھا جس میں ایک ہی سنگل بیڈ تھا جس پر وہ 2 بندے لیٹ تو سکتے تھے مگر بے حد قریب ہو کر۔ اس کے علاوہ کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی لکڑی کی کرسی تھی۔ عریضی یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ سونے کی باری آئی تو وہ کرسی پر ٹک گئی۔ زران سنگل بیڈ پر بیٹھا اپنا موبائل یوز کر رہا تھا۔ رات بہت ہو گئی، اب سونا چاہیے۔ اس نے اچانک فون سے سر اٹھا کر عریضی کی طرف دیکھا۔ وہ جو خواہ کمرے میں نظر گھما رہی تھی اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آؤ سو یہاں، وہ بیڈ سے اٹھتا قدرے برہم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور آپ؟ عریضی نے جھجک کر پوچھا۔ ایک ہی بیڈ ہے، آپ کو سلاؤں یا خود سو؟ تم اماں جان کو انکار نہیں کر سکتی تھی کیا؟ جھنجھلا کر کہتے آخری الفاظ قدرے غصے سے کہا۔ آپ سو جائے بیڈ پر، میں کرسی پر ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے تیوروں پر گھبرا کر بولی۔ مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اسے غصہ کرتا دیکھ کر وہ جلدی سے کرسی سے اتر کر بیڈ کی طرف بڑھی اور ایک سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ زران کرسی پر جا کر بیٹھا تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ عریضی نے آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اتنی سردی میں بغیر کمبل کے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ بات سنیں، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پکارا۔ جی فرمائیے، اب کیا تکلیف ہے؟ وہ آنکھیں کھولے بنا طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ چاہیں تو یہاں سو سکتے ہیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جس پر وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ عریضی جو پہلے کنارے پر تھی مزید کنارے سے لگ گئی تھی مگر اچانک زران خانزادہ نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ عریضی کی سانسیں تھم گئی۔ نیچے گر کر ہڈی پسلی توڑوانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی بھاری گمبھیر سرد آواز اپنے بے حد قریب ان کے دل پر بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں سے عریضی کو اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر سانس رک گئی تھی۔ چند لمحے بے حس و حرکت رہی۔ جب دوسری طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے آہستہ سے سانس خارج کی اور سر گھما کر دیکھا۔ وہ کھڑوس انسان اس کے بے حد قریب آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ وہ کی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند کہاں آنی تھی۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بادلوں کی گرجدار آواز پر وہ دہل کر زران کے سینے سے جا لگی۔ وہ بھی جاگ گیا تھا، اسے خود سے دور کرنے لگا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ ایسے نہ کر سکا اور اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھ دیا۔ پھر صبح ہونے تک وہ یوں نہیں اس کے سینے سے لگی۔ زران خانزادہ کا امتحان دیتی رہی۔ دوسرا دن بھی اسی ہوٹل میں رکنا پڑا۔ جب زران کو اندازہ ہوا کہ اگلے کئی دنوں تک برف باری کا سلسلہ رکنے والا نہیں تو وہ اسی لیے واپس آ گیا۔ چاچو کے ساتھ ہنی مون ٹرپ کیسا رہا؟ مونا نے چھیڑ کر خوب تنگ کیا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو زران بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی اور جلدی نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت ہے جب نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے وہ دھڑام سے بیڈ سے نیچے جا گری۔ اسی وقت زران کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ جب صورتحال سمجھ میں آئی تو بے ساختہ ہنسی آئی جسے وہ چھپا گیا۔ یہاں آ کر لیٹو، اس کے کہنے پر وہ روئی صورت بنائے بیڈ پر آ کر لیٹی۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ صوفے پر سو؟ وہ اس کی طرف کمبل کرتے کہہ رہا تھا۔ آپ اور کون؟ عریضی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لڑکی، میں نے کب کہا تمہیں صوفے پر سونے کو؟ زران نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ شادی والی رات بیڈ سے اٹھنے کو کہا تھا نا؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ہاں، بیڈ سے اٹھنے کو کہا تھا مگر صوفے پر سونے کو تو نہیں۔ وہ تصحیح کرتے بولا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا اس لیے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اور تم بھی تو نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ زران اچانک اس سوال کر گیا جس پر عریضی نے تڑپ کر دیکھا۔ نہیں نہیں، اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا محبت کرتی ہو؟ اس نے اگلا سوال کیا تو وہ فوراً اسبات میں سر ہلا گئی۔ جب سمجھ میں آئے تو لب دانتوں تلے دبا کر منہ پر کمبل ڈالنے لگی تھی کہ زران نے کھینچ لیا۔ اب اظہار کرنے کے بعد چھپ کیوں رہی ہو؟ زران خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ حیرت زدگی سے دیکھنے لگی۔ آپ؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔
ہاں میں کیا؟ زران نرمی سے پوچھتے ہوئے سے قریب ہوا۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولتے اٹھ بیٹھی۔ زران خانزادہ اس کی حیرت پر مسکرایا اور نرمی سے اسے قریب کر لیا۔ یہ لڑکی بہروز خانزادہ کی بیٹی ضرور تھی، مگر بہروز اور زینب کے لیے کسی سزا اسے دینا نہیں بنتا تھا۔ وہ اگرچہ سزا دینے کے لیے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے تھا، مگر دل اندر ہی اندر بے چین ہوتا تھا۔ ہوٹل والی رات کے بعد وہ خود سے جنگ لڑا تھا اور بالآخر اس نے اس لڑکی کا اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو نہ جانے کیسے اس کے دل میں گھستی چلی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اس کی غربت پر کانپ رہی تھی۔ ریلیکس رہو۔ زران نے اسے قریب کرتے اس پر کمبل درست کرتے اس کا سر اپنے بازو پر رکھ دیا۔ وہ اپنے رشتے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر اس سے پہلے اسے اس لڑکی کو اپنی پناہوں کا عادی کرنا تھا، تاکہ وہ اسے گھبرانا چھوڑ کر اس کی قربتوں میں طمانینت محسوس کرے۔ اس کے سونے کے بعد اس نے آہستگی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا اور خود بھی سکون سے آنکھیں موند لی۔